جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بھی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو قرآن پاک دنیا میں رہ کر پڑھتا ہے، اگر سیدنا عبداللہ بن مسعود اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اگر اس شخص نے ایک حرف قرآن پاک کا پڑھا، ایک حرف قرآن پاک کا پڑھا، تو اللہ رب العزت اسے 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ الف لام میم، اس کو میں ایک لفظ نہیں کہتا، ایک حرف نہیں کہتا، بلکہ یہ ایک پورا لفظ ہے۔ اس کے اندر 3 حرف ہیں۔ 3 حرف کون سے ہیں؟ الف ایک حرف ہے، اور لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے۔ جب انسان الف لام میم پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن پاک کو پڑھنے کی شان ہے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور آقا جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے زندگی میں، دنیاوی زندگی میں قرآن کو اپنا امام بنا لیا تو یہ کیا ہوگا؟ فاقہ من الجنہ، جس نے قرآن کو اپنا قائد بنا لیا تو قرآن اسے جنت کا راہ دکھائے گا، جنت کی طرف لے جائے گا، اور جس شخص نے قرآن کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا وہ جہنم کے راہ کا شکار ہو جائے گا، وہ جہنم کی طرف چلا جائے گا۔ ایسی بے شمار حدیثیں ہیں قرآن پاک کی فضیلت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ اب اس مختصر گھڑی میں ہم صاحب قرآن کی فضیلت دیکھتے ہیں کہ صاحب قرآن کی فضیلت کیا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں آج کل یہ بات بہت ہی عام ہو چکی ہے کہ جو شخص قرآن پاک پڑھتا ہے، حافظ قرآن بنتا ہے یا عالم دین بنتا ہے، اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں ہمارے تصور میں جو مستقبل ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ آج ہم 2024 میں بیٹھے ہیں، 24 کے 5ویں ماہ میں بیٹھے ہیں، لیکن ہمارے تصور میں جو مستقبل ہے وہ یہ ہے کہ 2025 2026 2020 یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ 2050 تک 2070 تک ہمارا مستقبل ہے۔ لیکن حضور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اطہار جس مستقبل کی ہمارے نشاندہی کر رہے ہیں وہ مستقبل کا نظریہ ہی کچھ اور ہے۔ ہمارا نظریہ الگ ہے، لیکن حضور کا نظریہ جو حضور پیش کر رہے ہیں وہ مستقبل کا نظریہ اور ہے۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صاحب قرآن کو قیامت کے دن لایا جائے گا، قیامت کے دن صاحب قرآن کو اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا تو قرآن پاک کو بھی حاضر کیا جائے گا۔ جب قرآن اور صاحب قرآن دونوں اکٹھے ہو جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں تو قرآن عرض کرے گا یا ربی حلہ، یا ربی حلہ، اے میرے پاک پروردگار اسے انعام و کرام سے نواز، کیونکہ یہ قرآن پاک پڑھا کرتا تھا۔ تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں فَيُلْبَسُ حَلُّ الْكَرَامَةِ تاج الْكَرَامَةِ، حضور فرماتے ہیں اسے عزت کا تاج پہنایا جائے گا، جو زیورات سے آراستہ ہوگا وہ ایسا تاج، وہ عام تاج نہیں ہوگا، وہ عام دستار نہیں ہوگی، بلکہ اللہ رب العزت ہیرے اور جواہرات سے اسے مزین کر کے اس صاحب قرآن کے سر پر سجائے گا۔ پھر قرآن عرض کرے گا یا ربی زدہ، اے میرے پاک پروردگار اس میں اضافہ فرما، اس کو اور انعام و اکرامات عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اللہ رب العزت فرمائے گا یلبس حلۃ الکرامہ، اسے عزت کا جبہ پہنایا جائے گا۔ دستار بھی رکھی جا رہی ہے اور عزت کا جبہ بھی پہنایا جا رہا ہے۔ بارگاہ کس کی ہے؟ بارگاہ جو کائنات کی سب سے بڑی بارگاہ ہے، جس نے کائنات کو سجایا ہے، بنایا ہے، اس کی بارگاہ میں انسان کو، اس انسان کو جو صاحب قرآن ہے یہ فضیلت عطا کی جا رہی ہے۔ پھر قرآن عرض کرے گا اے میرے پاک پروردگار ارضا عنہ، اے میرے پاک پروردگار اس نے دنیا میں رہتے ہوئے مجھے پڑھا، اس سے راضی ہو جا، آج تو اس سے راضی ہو جا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے فَيُرْضَىٰ عَنْهُ، تو اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کیا؟ جس سے مالک کی کریم قیامت کے دن راضی ہو جائے گا۔ اور وہ چاہیے نہیں چاہیے، بالکل بھی نہیں چاہیے کہ ہم چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہی یہی ہیں کہ قیامت کے دن ہم سرخرو ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوں۔ اور سرخرو کیسے ہوں گے؟ قرآن پاک کو جب ہم پڑھیں گے، قرآن پاک کو یاد کریں گے، اور قرآن پاک کی برکت سے ہم سرخرو قیامت کے دن ہوں گے۔ پھر قرآن پاک جو پڑھتا ہے اس کو کہا جائے گا، یہ کہا جائے گا اقرأوا برقا، تو قرآن پاک پڑھتا جا، یہ جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔
حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اقرأوا برقا، قرآن پاک پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، تو انعام کیا ہے؟ وَتُزَادُ بِكُلِّ آیَةٍ حَسَنَةٍ، تیرے ہر قدم پر جب ایک آیت پڑھے گا قرآن پاک کی ایک آیت، وہ حافظ قرآن پڑھے گا، حافظ قرآن قرآن پاک کی ایک آیت پڑھے گا تو اللہ رب العزت ہر آیت کے بدلے میں اس میں ایک درجہ عطا فرمائے گا۔ یہ میرے مالک کریم۔ اور ایک دوسری حدیث پاک میں الفاظ آتے ہیں کہ لوگ جب سورۃ الحمد شریف سے شروع کرے گا اور سورۃ ناس تک پہنچے گا تو اللہ رب العزت فرمائے گا جب تو ناس کی سین تک پہنچے نا تیرا وہی مقام ہے جنت میں۔ یہ حافظ قرآن کی فضیلت ہے جو صاحب قرآن کے ذریعے صاحب قرآن کو دی جا رہی ہے۔ آگے سماعت فرمائیں، اس کو امام ابو داؤد اپنی حدیث پاک اپنی سنن ابی داؤد کے اندر روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو صاحب قرآن کے ساتھ جڑ جائے، جو متصل ہے صاحب قرآن کے ذریعے، صرف صاحب قرآن کو انعامات نہیں دیے جائیں گے، انعام و اکرام نہیں دیا جائے گا، اور اس شخص کے جو صاحب قرآن ہے اس شخص جواہرات سے اسے مزین کر کے اس صاحب قرآن کے سر پر سجائے گا۔ پھر قرآن عرض کرے گا یا ربی زدہ، اے میرے پاک پروردگار اس میں اضافہ فرما، اس کو اور انعام و اکرامات عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اللہ رب العزت فرمائے گا یلبس حلۃ الکرامہ، اسے عزت کا جوتا پہنایا جائے گا۔ دستار بھی رکھی جا رہی ہے اور عزت کا جوتا بھی پہنایا جا رہا ہے۔ بارگاہ کس کی ہے؟ بارگاہ جو کائنات کی سب سے بڑی بارگاہ ہے، جس نے کائنات کو سجایا ہے، بنایا ہے، اس کی بارگاہ میں انسان کو جو صاحب قرآن ہے یہ فضیلت عطا کی جا رہی ہے۔ پھر قرآن عرض کرے گا اے میرے پاک پروردگار ارضا عنہ، اے میرے پاک پروردگار اس نے دنیا میں رہتے ہوئے مجھے پڑھا، اس سے تو راضی ہو جا، آج تو اس سے راضی ہو جا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے فَيُرْضَىٰ عَنْهُ، تو اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جائے گا۔ تو ہمیں اور چاہیے کیا؟ جس سے مالک کی کریم قیامت کے دن راضی ہو جائے گا۔ اور کچھ چاہیے نہیں، چاہیے بالکل بھی نہیں چاہیے کہ ہم چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہی یہی ہیں کہ قیامت کے دن ہم سرخرو ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوں۔ اور سرخرو کیسے ہوں گے؟ قرآن پاک کو جب ہم پڑھیں گے، قرآن پاک کو یاد کریں گے اور قرآن پاک کی برکت سے ہم سرخرو قیامت کے دن ہوں گے۔ پھر قرآن پاک جو پڑھتا ہے اس کو کہا جائے گا اقرأوا برقا، تو قرآن پاک پڑھتا جا، یہ جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اقرأوا برقا، قرآن پاک پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، تو انعام کیا ہے؟ وَتُزَادُ بِكُلِّ آیَةٍ حَسَنَةٍ، تیرے ہر قدم پر جب ایک آیت پڑھے گا قرآن پاک کی ایک آیت، وہ حافظ قرآن پڑھے گا، حافظ قرآن